جب آدمی انسانوں کی زندگی پر ہم ان کو دیکھتے ہیں تو آدمی سوچنے سمجھنے کے بعد، اپنی بھرپور پڑھ لینے کے بعد اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے ایک حکمت عملی تیار کرتا ہے. اور ایک مسلمان اور ایک کافر کی حکمت عملی اپنی زندگی کے بارے میں الگ الگ ہوتی ہے. کافر کا زندگی گزارنے کا انداز بالکل الگ ہوتا ہے اور مومن کا زندگی گزارنے کا انداز بالکل الگ ہوتا ہے. کافر اس دنیا کے بارے میں کوئی خاص نظریہ نہیں رکھتا ہے. اسے کچھ نہیں پتا ہے کہ اس کا بنانے والا کون ہے اور میرا بنانے والا کون ہے. وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. اگر جانتا ہے تو وہ ابہام، خوف، مبہم، غیر واضح تھوڑا بہت کچھ جانتا ہے، بھرپور نہیں جان رہا ہوتا ہے. کیوں؟ جس کو توحید کی معرفت نہیں آئی ہے اس کو کوئی معرفت اور آ ہی نہیں سکتی ہے. یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں. ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے جو جب تک اللہ کے بارے میں صحیح کانسیپٹ اس کا کلیئر نہیں ہو جاتا اتنی دیر تک نہ اس کائنات کا کانسیپٹ کلیئر ہو سکتا ہے اور نہ ہی اتنی دیر تک انسان کا اپنے بارے میں کانسیپٹ کلیئر ہو سکتا ہے. تو وہ پھر اس کائنات کے بارے میں ویسا ہی عملی طور پر زندگی اپنائے گا جیسا اس کا نظریہ بن جائے گا. کافر اس بارے میں یہ نظریہ رکھتا ہے، اور مشرک، کیونکہ مشرک بھی اللہ کے بارے میں واضح نہیں ہوتا ہے تو وہ کائنات کے بارے میں بھی واضح نہیں ہوتا، اس کی زندگی بھی واضح نہیں ہوتی ہے. مومن واضح ہوتا ہے کہ میرا رب ہے، میں کہیں سے آیا ہوں، وہ ان صفات کا مالک ہے اور ان چیزوں کا مالک ہے. پچھلی دفعہ ایک نوجوان تشریف میرے پاس لائے تھے اتوار کے روز. کہتے ہیں کہ میں نے سیالکوٹ سے یہاں کا سفر اس لیے کیا ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں اور وہ کس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں اور ذات خدا کیا ہے. ان کے سفر کی وجہ سے مجھے یہاں، حالانکہ میں کسی کام ضروری جانا تھا، مجھے یہاں پر بیٹھنا پڑ گیا. مجھے خوشی ہوئی کیونکہ جو مجھ سے ایسی بات سمجھنے کے لیے آتا ہے وہ میں سمجھتا ہوں آج ہی فائدے کا دن ہے. پہلے تو میں خسارے میں دن گزار رہا ہوں، اپنے بھی اور آپ کے بھی. میری کمائی کا دن ہوتا ہے جس دن کوئی آدمی ایسا آ جاتا ہے میرے پاس جو آدمی مجھ سے صرف اللہ کی معرفت لینے کے لیے آتا ہے. وہ میرا دن ایک ہوتا ہے جس پر میں ناز کر کے خدا سے کہوں گا کہ چند گھڑیاں ایسی مجھ پر آئی تھیں جب تیرا ایک چاہنے والا مجھ تک آیا تھا اور مجھ سے وہ لینا چاہ رہا تھا، تیرا تعارف لینا چاہ رہا تھا. وہ تعارف جو تیرے رسول کے ذریعے اور تیری کتاب کے ذریعے سے میں نے حاصل کیا تھا اور وہ جو فضل بن کر میرے دل پر تو نے اتارا تھا، میں اس تعارف کو دینے کے لیے وہاں رک گیا. نامہ اعمال دیکھنا نہیں، جو میں نے کہا تھا وہ تیری پہنچ اور تیری سماعتوں تک پہنچ گیا تھا. اس بنا کو اور اس بنیاد کو رکھتے مجھے بخش دے، مجھے معاف فرما دے. اپنے بارے میں تو سب لوگ پوچھتے ہیں، تعویذ، دم، درود، اپنے اعمال کے بارے میں. مجھے کیا کروں، میں کیسے کھاؤں، مجھے کام بتا دو. لیکن اس ذات باری کے بارے میں پوچھنا بہت بڑی بات ہے. جس کو یہ حاصل نہیں ہوا اس کو کچھ حاصل نہیں ہوا ہے. نوجوان نے مجھ سے پوچھا تھا اللہ کیا ہے؟ میں نے کہا تم اس کی حقیقت تک پہنچ نہیں سکتے ہو. تم جو کچھ بھی سوچو گے کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ اس سے پرے ہے پرے سرحد ادراک سے معبود اپنا. ادراک اور خیال کی سرحدیں جہاں ختم ہو جائیں اس سے آگے میرا خدا شروع ہو جاتا ہے. اگر میں تمہیں کہوں کہ ایک اندھیرے کا پردہ ہے اور وہ 70,000 سالوں کا پردہ ہے، کیا تم اس اندھیرے کے پردے سے گزر کر اس تک جا سکتے ہو؟ ہم تو روشنیوں کے اندر چل کر نہیں جا سکتے ہیں، وہ تو پردوں کے پیچھے چھپا بیٹھا ہے. تو اس نے انسان کو یہ چاہا کہ انسان میرے سامنے کر آتا ہے
اور وہ مجھے پہچاننا چاہتا ہے تو اس نے اپنی 99 صفات انسانوں کو بتا دی. فرمایا احاطہ تم اس کا کر لو، ان 99 صفات کو سمجھ لو. تیرے اور اس کائنات کی اور دیگر مخلوق کے بارے میں اگر تو کچھ سمجھنا چاہتا ہے، یہ کیسے ورک کر رہا ہے اور کیسے چل رہی ہیں اور میری کن کن صفات کا ان کے اوپر ظہور ہو رہا ہے، وہ میری 99 صفات کو سمجھ لے. اور جس کسی نے اس کو سمجھ لیا وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا، میری نافرمانی نہیں کرے گا، اور جب وہ نافرمانی نہیں کرے گا وہ میری صفات کے دائرے میں آ جائے گا. اور میری صفات جس کو گھیر لیا کرتی ہیں اس پہ نور کی بارش ہوتی ہے، نار کی بارش کبھی نہیں اس پر ہوگی، جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. مومن ہمیشہ اپنے رب کی معرفت اور اس کی توحید میں غرق رہتا ہے، اس سے الگ نہیں ہو پاتا کسی صورت میں. وہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہ سمجھنا پڑے گا. اور کافر اور مشرک کبھی بھی اللہ کی صفات کو سمجھ نہیں پاتا ہے، اس کا دماغ نہیں کام کرتا ہے. کیوں؟ جب تک وہ در محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں آئے گا اور اس کتاب مبین کو جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، جس میں خدا اور رسول اور انسان اور کائنات کے بارے میں دیے گئے تصورات میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ابہام و ارتیاب و تشکیک نہیں ہے، جب تک اس سے وہ نظریات نہیں لے گا اتنی دیر تک وہ کبھی بھی اپنے رب کو، اس کائنات کو، دنیا کو نہیں سمجھ سکتا ہے، نہ خدا کی صفات کو سمجھ سکتا ہے. خدا نے شروع میں فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ھدی للناس نہیں فرمایا پہلے. متقین یا الہی متقین کتاب کے پڑھنے سے کون متقین پہلے ہوتے ہیں؟ وہ متقین کون ہوتے ہیں؟ خدا نے کہا جو اس دنیا میں رہتے ہوئے نفع اور نقصان کو سمجھتے ہیں کہ یہ بھی دو چیزیں ہیں، اور وہ کائنات کی ہر اس چیز سے جو اس کے وجود اخلاقی اور وجود جسمانی کے بارے میں مضر ہو اور نقصان دہ ہو اس سے پرہیز کرنے والوں کی چاہت ہوتی ہے کہ ہم پرہیزگار بننا چاہتے ہیں. ان کے لیے ہم یہ کتاب دیتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ اس آدمی کو جو آدمی بچ بچ کر اس کائنات سے زندگی گزارنا چاہتا ہے، بچ بچ کر میرے تک پہنچنا چاہتا ہے، اس کے لیے ہم نے یہ کتاب بنا دی ہے. اور اس میں ہر وہ تصور جو ہم یہاں پر دیں گے، چاہے وہ اخلاقیات کا ہو، انسان کے جسم کے متعلق ہو یا اس کی روح کے متعلق ہو، وہ آدمی اس میں سے جو تصور بھی نکالے گا، جو تصدیق بھی اس میں سے نکالے گا، وہ کبھی بھی غلط ثابت نہیں ہوگی. اخیر انسانیت انکار جتنا مرضی کر لے اسی کے در پر آ کر سجدے میں گرے گی. یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا مطلب. ورنہ کتاب تو ابھی ہم نے پڑھی نہیں. اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ جو ہے یہ کس لیے اللہ نے فرما دیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تم جو ابھی ابھی کتاب پڑھنے لگے ہو، یہ کتاب زندگی ہے. یہ کتاب تم کو بتائے گی کہ لوح محفوظ جو وہاں ہم نے لوح کتاب اوپر بنا رکھی ہے، اس کتاب کے اندر جو ہم نے راز رکھے ہیں یہ ان رازوں کو کھول دے گی تمہارے اوپر. اس کتاب کے اندر لوح محفوظ کا ایک حصہ ہم نے رکھ دیا ہے، اپنی چاہتیں بیان کر دی ہیں، تمہارے تصورات زندگی بیان کر دیے ہیں ہم نے ان کے اندر. تم اس کو سمجھو اور اس کے بعد اپنی زندگی کی ایک اسٹریٹجی ترتیب دو، ایک حکمت عملی تیار کرو جس کے ذریعے سے تم اور وہ جو اس کتاب کو یا مجھے نہیں مانتا ہے دونوں کی زندگیاں الگ الگ ہو جائیں. جب تک
تم اس کتاب کو نہیں پڑھو گے تمہاری کبھی بھی دونوں کی زندگیاں الگ نہیں ہوں گی. چاہے ساری دنیا کے تم فلسفے پڑھ لو، سائنسدان بن جاؤ، بہت بڑے وکیل بن جاؤ، بہت بڑے جج بن جاؤ، بہت بڑے چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف جسٹس بن جاؤ، دنیا میں نوبیل انعام تم لے لو اور بہت بڑے فلسفر بن جاؤ، یہ کتاب تم کو کلیئر کرے گی، کوئی اور کلیئر نہیں کر سکتا ہے. جائیے یہ سائیکالوجی کی کتابوں کے اندر پوری انسانیت اس بارے میں انتہا درجے کی پریشان ہے کہ ضمیر کس کو کہتے ہیں، روح کس کو کہتے ہیں، اندر روکنے والی نفس امارہ کون سا ہے، نفس مطمئنہ کون سا ہے اور نفس لوامہ کون سا ہے، اور میں کون ہوں اور میرے اندر روح کون سی ہے. جب میں سو جاتا ہوں تو کہتے ہیں روح نکل جاتی ہے، جب روح نکل جاتی ہے تو پھر سو کون رہا ہے، جب کوئی نہیں سوتا جاگتا ہے تو روح کدھر کو چلی جاتی ہے. مجھے چٹکی کاٹو تو بدن کو درد ہوتی ہے، ذہن تک اس کا اثر کیوں جاتا ہے، اور روح جو بے چین ہوتی ہے، بدن آرام سے اے سی میں لیٹا ہوا ہے اور بدن روح کے اوپر کوئی عذاب نازل ہو رہا ہوتا ہے خواب میں، تو یہ بدن کو تکلیف کیوں پہنچ رہی ہوتی ہے، یہ پسینے سے شرابور کیوں ہو رہا ہوتا ہے.